ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. یہ قرآن مجید کا بہت اہم حکم ہے اور مسلمانوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو اخلاق کا ایک بہت ڈنڈورا ہوتا ہے تلوار اور اخلاق کا، اللہ رب العزت کے یہ 3 جو آیات ہیں، اس پیغام کو ہر مسلمان کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، پھر سمجھ میں آئے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اور یہ بات کبھی کسی مسلمان کے منہ پر نہ آئے کہ قتل کرنا کافروں کو اخلاق کے منافی ہو سکتا ہے، اور لڑائی میں شدت کے ساتھ قتل کرنا اور بری طرح قتل کرنا یہ چیز اخلاق کے منافی ہو سکتی. کوئی مسلمان یہ بات نہ کہے، کیونکہ یہ کہنا اس طرح ہے کہ گویا اللہ رب العزت کا حکم نعوذ باللہ اخلاق کے منافی ہے. یہ آیات پڑھیے غور سے. بے شک بدترین جانور اللہ رب العزت کے ہاں الذین کفروا کافر لوگ ہیں، فہم لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم، اب ان کو بدترین جانور کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ کافروں کو کے بارے میں یہ اسٹیٹس اور ان کا یہ مقام اپنے دل میں متعین نہیں کرتے کہ کافر گندے ترین جانور ہیں، اگلی تیسری آیت میں جو حکم آ رہا ہے آپ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ انسانیت کا رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، اس کی بنا پر کچھ رعایت اور نرمی کی جائے تو اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ حکم دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائی کہ شرت دواب سمجھو ان کو، گندے ترین جانور. اور وہ حکم کیا ہے ابھی سن لیجیے، آیت پھر پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ میدان جنگ میں شرد بہم من خلفہم، ان کو اس طرح مارو کہ پیچھے والوں کو عبرت ہو. کہ جب یہ بات جائے کہ مسلمانوں نے اس طرح ایک قوم کو مارا تو پیچھے والوں کو عبرت ہو، کہیں کہ مسلمانوں سے لڑنے نہ جایا کرو، یہ بہت بد اخلاق لوگ ہیں، بہت بری طرح مارتے ہیں. یہ کس کا حکم ہے؟ آپ کوئی ترجمہ قرآن مجید کا اٹھا کر دیکھیں. شرد بہم من خلفہم کا کیا مطلب؟ میں جب میدان اما تثقفنہم فی الحرب، جہاں بھی ان گندے جانوروں کو میدان جنگ میں پاؤ، شرد بہم من خلفہم، اس طرح مارو کہ پیچھے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں نصیحت ہو اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے پہلے 100 بار سوچیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. قرآن مجید کا کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اگر ایک لفظ بھی اس میں اپنی طرف سے بڑھایا یا کم کیا گیا ہو. اب سوچئے کافروں کو اس طریقے سے مارنا کہ وہ میدان جنگ میں اتنا مارنا کہ عبرت کا نشان بن جائے، یہ اس کے بغیر ممکن ہے. اگر آپ دل میں ان کے لیے انسانیت بچا کے جہاد میں اتریں گے، آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ نے اس لیے کہا، پہلے وہ بات سمجھائی کہ کافر کیا ہے، شرت دواب. جب کافروں کو مارنا اس طریقے سے مارو جیسے لال بیگ خواتین کے نزدیک شرت دواب ہے، سب سے گندا جانور ہے. تو جب آپ لال بیگ پر سپرے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان میں سے کچھ بچ جائیں، آخر یہ بھی زی روح ہیں، ان کی بھی جان ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوں گے، ان کے بھی ماں باپ ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ سارے لاکھوں ایک دم مار دیے. تو لال بیگ پر سپرے کرتے ہوئے کسی کے دل میں بھی یہ رحم اور خیال نہیں آتا، کیونکہ دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ شرت دواب ہے، گندا ترین جانور ہے. تو وہ پھر سب کو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی بیویاں کیا سوچیں گی اور ماں باپ پر کیا گزرے گی اور اولاد کا کیا بنے گا، یتیموں کی پرورش کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں سوچے بغیر انسان ان کو کس طریقے سے مارتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات انسانوں کے ذہن میں بٹھائی اور سمجھایا. پہلے ایسے حکم نہیں دے دیا. ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا یہ بات کہے بغیر کہ کافر جب لڑائی میں ہے تو خوب اچھی طرح مارو، لیکن نہیں، پہلے مقدمہ قائم کیا کہ کافر کیا ہے، شرت دواب، گندے ترین جانور ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب لڑائی میں آئے تو نشان عبرت بنا دو. اب مسلمان جب یہ سوچ کر لڑنے کے لیے جائے گا کہ میں تو بہت سے گویا لال بیگ میرے سامنے ہیں، یا بہت ساری ہزاروں لاکھوں چھپکلیاں ہیں، یا کتے ہیں، یا خنزیر ہیں، یا اس طرح کے جانور میرے سامنے، تو پھر نشان عبرت بناتے ہوئے اس کا ہاتھ نہیں رکے گا. پھر اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ ان کے پیچھے والوں کا کیا بنے گا اور آگے والوں کیا بنے گا، بس وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرے گا. اب کسی کو بد اخلاقی لگے یا کچھ لگے، قرآن مجید کی آیات ہیں 3، اللہ رب العزت نے اس میں حکم فرمایا. انسانیت کے خلاف لگے تو بھی انسان کو پیدا کرنے والے اللہ کا حکم ہے. اخلاق کے خلاف لگے تو اخلاق کو پیدا کرنے والے اللہ کا حکم ہے. سمجھے؟ تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کی انسانیت رہے جہاں سے آئی. انسانیت وہی ہے، اخلاق وہی ہیں جو اللہ رب العزت کا یہی بتایا. لیکن یہ فرمایا فی الحرب، کرنا یہ کام لڑائی میں ہے. جب لڑائی ختم پھر آ کر کوئی مسلمان کسی کافر کو مارتا ہے لڑائی کے بعد والے کو، پیچھے والے کو، تو اس کی جان مال کی حرمت مسلمانوں کی طرح کسی کو نہیں مارتا. اللہ رب العزت نے حدود پہ قائم کی، شرط لگا کر کہا کہ جب میدان جنگ میں تو یہ معاملہ کرو، جب میدان جنگ سے باہر ہیں تو پھر اخلاق کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ مواسات کرو، غمخواری کرو. بتایا تھا پیچھے کہ مواسات کا درجہ ہر حال میں جائز ہے. ان کو بھوکے ہوں کھانا کھلاؤ، ان کا علاج کرو، تیمارداری کرو، آفات میں ان کی مدد کرو، سب کچھ کر سکتے ہو.
لیکن میدان جنگ میں رعایت نہیں، میدان جنگ میں رخصت نہیں، گندے جانور سمجھ کے اسی طرح ان کو مارو۔ الذین عاہدت منہم، یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد کیے پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر بار، وہم لا یتقون، اور اس میں خوف نہیں رکھتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، جب آپ ان کو لڑائی کے میدان میں پالو، فشرد بہم من خلفہم، تو پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دو، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں نصیحت ہو اور عبرت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ ان کفار کی لاشوں میں رسیاں باندھ کر ان کو میدان میں گھسیٹیں، تاکہ دیکھنے والے کفار کے دل جلیں، بڑے بڑے سرداروں کی، اور گندے کنویں میں پھینک دے، دفن نہ کریں۔ یہ اہانت تھی ان کی، تاکہ کفار کے دل جلیں اور ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ مسلمان ماریں گے اور بعد میں گھسیٹیں گے بھی، صرف مار کے نہیں، اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کریں، مارنے کے بعد گھسیٹیں گے بھی میدان میں۔ اور انہوں نے لاشوں کو خریدنے کی پیشکش کی کہ آپ اس کے بدلے مال دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ لاشیں دے دیجئے تاکہ ہم اپنے سرداروں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کریں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان مردار نہیں بیچا کرتے، تو یہ گندے جانور ہیں، مردار ہیں، ان کو اسی گندے کنویں میں، جیسے مدینہ میں کوئی کتا مر جاتا تھا تو اسی کنویں میں لا کے ڈالا جاتا تھا، تو ابو جہل کو بھی انہی کتوں کے ساتھ یہیں ڈالا گیا، تاکہ پیچھے والوں کو عبرت ہو کہ جو بھی اسلام کے لیے ابو جہل بنے گا وہ اسی طرح اس میں ڈالا جائے گا۔ اور مسلمانوں نے اس کے برعکس کیا کیا چیزیں بنا رکھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کانپ جاتی انسان کی روح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولتے ہوئے اپنے خود ساختہ اخلاق، اپنے خود ساختہ معیاروں کو ثابت کرنے کے لیے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے نہیں، ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کی میں نے تقریر میں روایت سنی، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ روایت تلاش کرتے ہوئے، کئی سال ہو گئے ہیں، چھان ماری میں نے کتابیں، مکتبہ شاملہ اور کیا کیا کہ کہیں مجھے تھوڑا سا اس کا حصہ مل جائے۔ کہا ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ کہا یہ کلمہ پڑھے بغیر جہنم میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اور وہ بیان کر رہے اور لوگ آگے سے رو رہے ہیں، اور اس بات پر کہ دنیا کا کوئی، جتنے بھی کافر بغیر کلمہ پڑھے جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھیں گے ان سب کے بارے میں۔ تلاش کر کر کے میری داڑھی میں بہت سارے سفید بال آ گئے، آپ دیکھیں قبل از وقت آئے ہوئے ہیں، ابھی میری عمر نہیں، داڑھی میں سفید بال آئے، لیکن شاید اسی وجہ سے آگے۔ یہ روایت اتنا عرصہ ہو گیا میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے کہیں اس کا تھوڑا سا سرا بھی نہیں ملا گیا ایسا، اور کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک کافر اپنی طبی موت مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی موت میں کوئی دخل نہیں، اپنے وقت پر مرا، آپ نے اس کو دعوت بھی، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو ذرا ان کافروں کے بارے میں سوچئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دے دے کر مروایا، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار۔ بخاری شریف میں کتنے ابواب ہیں، آپ جو علماء طلبہ انہوں نے پڑھے ہوں گے، ابو رافع کے قتل کا باب، اس کا کعب ابن اشرف کے قتل کا باب، خالد ابن سفیان حذلی کے قتل کا باب، اسماء یہودیہ عورت کو مارنا کتنی بڑی بد اخلاقی اپنے ہمارے اس کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی مار کے آئے، نابینا تھے، حضور نے فرمایا کہ آئندہ ان کو نابینا کوئی نہ کہا کرے، یہ بینا ہے، باقی سب نابینا ہے جو سوچتے رہ گئے کہ کس طرح مارے، اور وہ دیواریں ٹٹولتے ٹولتے گئے، نماز نہیں پڑھی، مسجد کی نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ جماعت سے نماز پڑھنے آئے، بات سنی تو انہوں نے کہا کہ باقی مسلمان نماز پڑھنے کے بعد عمل کرنے جائیں گے، پہلے ہی کر لوں، تو جماعت چھوڑ دی، اور اسی طرح دیوار ٹٹولتے ٹولتے اس کے گھر گئے، جا کر اس کو مار دیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا اس کو نابینا نہ کہا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آپ ابواب پڑھیں، بخاری میں، مسلم میں، کسی مسلمان نے آ کر بتایا یا رسول اللہ میں نے فلاں کافر کو مارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کوئی ایک واقعہ ایسا دکھا دے کوئی کہ کسی صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے مارا، حضور ناراض ہیں، تم نے میرے ایک امتی جہنم میں ڈال دیا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کہنا چاہیے تھا نا اس طرح، لیکن جتنے بھی مار کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی بشارت سب کے لیے۔ اور یہ غزوہ بدر کے دن ابو جہل مر گیا، ابو جہل قتل ہوا، آپ سیرت المصطفیٰ میں دیکھ لیجئے، اتنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا یہ واقعہ پڑھ کے۔ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر کاٹا، اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ کر سر کاٹ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اس امت آپ کے دشمن ابو جہل کا سر کاٹا۔ میں اللہ ابن مسعود قسم کھاؤ کہ تم نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ میں نے اس کا سر کاٹا۔ میں اللہ ابن مسعود قسم کھاؤ تم نے یہ کہا، 3 بار اس طرح وہ بتا دے۔ جب 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر 3 نعرے لگائے خوشی سے، حالانکہ رونا چاہیے تھا اس روایت کے مطابق کہ ابو جہل بغیر کلمہ پڑھے جہنم میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں۔ کتنی ظالمانہ بات ہے،
صحابہ کرام نے ایک ایک دن میں کافروں کو مار مار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا ہو رہا تھا کتنا سینکڑوں میل دور، اللہ تعالیٰ نے راستوں کے پردے ہٹا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں جیسے سامنے میدان سجا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں ابھی یہ ہوا، پھر اچانک رونا شروع کر دیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوگا، وہ جعفر جو ہے وہ شہید ہو گیا، جعفر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، حضرت زید ابن حارثہ پہلے شہید ہوئے، حضور روئے، پھر حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضور کے قریبی ترین عزیز اور سب سے مشابہ تھے مسلمانوں میں حضور کے، وہ شہید ہو گئے، ان کا بتایا، پھر اچانک جو ہے وہ مسکرانا شروع کر دیتے، صحابہ نے پوچھا کیا کہا، خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑ دیں دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو مار مار کے، یہ پتھروں پہ مار مار کے نہیں توڑی تھی، اور تلوار ایسے نہیں ٹوٹتی مجاہد کی، وہ بھی حضرت خالد بن ولید کی، ایک تلوار ٹوٹنے میں کتنے سر ٹوٹے ہوں گے، کتنے اعضاء کفار کے ٹوٹے ہوں گے، تب ایک تلوار، اور انہوں نے 9 تلواریں توڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روتے روتے جو ہے وہ پہلے اپنے دوستوں کے غم میں رو رہے ہیں، اور پھر ایک دم مسکرا کے بتایا کہ اللہ کی تلوار خالد ابن ولید نیام سے باہر آ گئی، اللہ کی تلوار، اور 9 تلواریں اس نے اللہ کے دشمنوں کے سروں پر توڑ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائے، اور ان چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں۔